بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے اور اعتکاف کے حوالے سے آج ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آہستہ آہستہ اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے آخری عشرے کی ایک ایک ساعت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جس کو جہنم سے رہائی یا جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ آخری عشرے کے خاص اعمال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک اعتکاف، دوسری چیز شب قدر، اور تیسری چیز جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اعتکاف کا ورڈ جو ہے وہ عربی کا زبان کا لفظ ہے، یہ عکفہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہے پھر جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر یکسو ہو کر بیٹھ جائے اور اس طریقے سے ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے۔ یعنی ان 10 دنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کنارہ کش ہو کے مسجد میں بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کی مختلف قسموں کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، اعتکاف کی بنیادی طور کے اوپر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے مسنون اعتکاف۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو سنت بھی ہے، اور یہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ دوسری قسم واجب اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف نظر ماننے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان یہ نظر مان لے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں اعتکاف اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس اعتکاف میں روزہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسری قسم مستحب اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف میں کسی بھی وقت انسان اعتکاف کی نیت کر کے کسی بھی وقت اعتکاف کو شروع کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت اس کو ختم کر سکتا ہے، اور اس میں روزہ کی شرط نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی انسان مسجد میں داخل ہو کر نیت کرے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے گا اس کا اعتکاف آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم رمضان المبارک کے اعتکاف کے حوالے سے مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کے معمول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اعتکاف رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے جو پہلے آخری سال تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پچھلے سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اعتکاف جو ہے وہ 20 دن کا کیا، اور اس 20 دن کے اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اعتکاف فرماتے تھے بلکہ مسلمانوں سے بھی اعتکاف کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ چونکہ اعتکاف ایک عظیم نعمت ہے، اور حدیث کے مطابق اعتکاف کرنے والے کو 2 حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے،
تو اس لیے جو حضرات اعتکاف کی نیت کر کے معتکف ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں جس مقصد کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کر مسجد میں مقیم ہوئے ہیں، اور خود کو تراویح، قیام اللیل، تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اعتکاف کی سب سے قیمتی عبادت تلاوت قرآن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بناتے تھے، بلکہ جس سال آپ کی وفات ہوئی تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کیا۔ اب اعتکاف کے حوالے سے چند شرعی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے، یعنی نیت دل میں بھی کی جا سکتی ہے اور زبانی طور پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے پیریڈ میں مسجد سے باہر نہ نکلے، یعنی مسجد کے اندر ہی خود کو مقیم رکھے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شرعی ضرورت ہو، کوئی شرعی ضرورت کی وجہ سے وہ اعتکاف سے مسجد سے باہر آ سکتا ہے اعتکاف کے دوران، لیکن جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اسے واپس فوراً مسجد کی طرف چلے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے واش روم وغیرہ جانا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی اور ضروری چیز ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی اس کو کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، تو وہ فوراً کھانا لا کے اسی وقت مسجد میں آ سکتا ہے، تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اور اگر روزہ تھا اور پھر روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف کے دوران تو جو روزہ ٹوٹے گا تو اس کے ساتھ ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے بات کریں تو خواتین بھی اپنے گھر کے ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں ہی رہ کر اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور یہ ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں اعتکاف شروع کریں گے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پاکی کی حالت کے دوران ہی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور جس طرح مرد حضرات بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی خواتین بھی بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس اعتکاف کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کسی ضرورت کی وجہ سے نکلا جا سکتا ہے کہ اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے، جیسے کھانا، اپنے لیے صرف کھانا جو بنانا ہے یا پکانا ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہیں، یا واش روم وغیرہ جانا ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہیں۔ ادروائز اگر بغیر کسی ضرورت کے وہ اعتکاف کے کمرے سے نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آخر میں موجودہ حالات کے حوالے سے اگر بات کریں تو چونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ایک وبا جو ہے کووڈ-19 کی شکل میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اس کی وجہ سے جس طرح دیگر معمولات زندگی پر بہت اثر پڑا ہے، ایسے ہی مساجد کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے معمولات میں تبدیلی آئی ہے۔ تو کہیں ایسی سچویشن جہاں پر ہو جہاں پر مختلف اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مساجد میں اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے یا مساجد کو بند کر دیا جائے یا مساجد کے اندر اعتکاف کو بین کر دیا جائے، تو اس سچویشن میں اعتکاف کیسے کیا جائے گا؟ تو چونکہ مجبوری کی حالت ہے تو ایسی اس قسم کی مجبوری جہاں پر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہو یا مساجد کو بند کر دیا گیا ہو یا پھر مساجد میں اعتکاف کے اوپر یا اجتماع کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہو، تو اس سچویشن کے اندر اگر پھر بھی انسان اپنے شوق کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اعتکاف کر سکتے ہیں کہ جس طرح خواتین گھر میں ایک کمرے کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا کر وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، ایسے ہی مرد حضرات بھی کسی کمرے کو مصلی بنا کر، نماز کی جگہ بنا کر اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اور سیم وہی شرائط اس اعتکاف پر لاگو ہوں گی جس طرح خواتین کے اعتکاف پر جو شرائط لاگو ہوتی ہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے جس میں انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔
تو اس طریقے کے ساتھ اعتکاف کی سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قیمتی ساعات سے فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام۔